میرے خیال میں یہ کوئی پچھلے 7-8 مہینے سے ایک نہ ختم ہونے والا موضوع ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور سچویشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس طرح پروٹیکٹ کی جاتی ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو اور ہماری جو اپرچونٹی ہے نا وہ نظر آئے، وہ ہمیشہ پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے نا یا ہم پاکستان ایز اے کنٹری ڈیفالٹ کر گیا ہے، ہو گیا ہے، ورچولی کر گیا ہے. کتنے لوگوں نے ٹی وی میں تبصرے کیے والے کہ جب آپ ایل سی نہیں کھول سکتے. ایل سی اسینشلی کیا ہوتا ہے؟ ایل سی یہ ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ، کہ جب آپ کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سامان آنا ہے نا تو آپ بینک کی گارنٹیز ہوتی ہیں، وہ بینک کے ساتھ یہ گارنٹی کہ اتنے کروڑ کا اتنے لاکھ کا سامان آ رہا ہے تو اس کے اگینسٹ نا یہ گارنٹی ہوتی ہے، بینک کے ذریعے اوپن ہوتی ہے. اور کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے تو لہٰذا انٹرنیشنل پیمنٹس ٹرانسفر ہونی ہوتی ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ یہ گارنٹی ہے. اور یہ پرانا سسٹم ہے، کوئی نیا سسٹم نہیں ہے یہ والا. پھر یہ ہے کہ جو آپ کی پیمنٹس نہیں ہو پا رہی لیٹر آف کریڈٹ نہ اوپن ہونے کی وجہ سے، تو اس کا گورنمنٹ آفیشلی تو نہیں کہہ رہی، تو اس لہٰذا جو دوسری پارٹیز ہیں سب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، سب ایلیمنٹس وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ورچولی ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں ورچولی. یہ جملہ بولنا بھی اتنا خطرناک ہے یہ والا کہ جو ماڈرن اکنامکس ہوتی ہے نا ملکوں کی ایک اکانومی، وہ چلتی ہے اب بہت زیادہ انوائرمنٹ آف ٹرسٹ کے اوپر اور سیفٹی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. کیونکہ اب ایکچوئل ایسٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب گولڈ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سلور تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لہٰذا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی روپی کی ویلیو کو ایکچوئل اسٹرانگ شو کرنے کے لیے نا آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اچھا سا خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نا جو کرنسی اور جو ورتھ ہے نا وہ بہت ہائی ہے. تو لہٰذا اس انوائرمنٹ کے لیے کہ انویسٹرز رہیں یہاں پہ، لوگ پیسہ لے کے نہ بھاگنا شروع ہو جائیں، ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی کسی قسم کے کرائسس نہ آ جائیں، ان سب سے ریورٹ کرنے کے لیے، ان سب سے بچنے کے لیے آپ نے ایک کانفیڈنس لیول شو کرنا ہوتا ہے. چاہے جھوٹ ہی بول رہے ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، لیکن آپ نے ایک کانفیڈنس ضرور دینا ہوتا ہے، انوائرمنٹ شو کرنا ہوتا ہے. اب جو اپوزیشن کے اندر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت فیل ہو. حکومت جو ہے اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کچھ ہو بھی نہیں پا رہا نا، لیکن وہ یہ کانفیڈنس دے گی مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم لوگ سب کچھ اچیو کر پا رہے ہیں، ہماری ساری ہو رہی ہیں. تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کہتے کسے ہیں؟ ڈیفالٹ کہتے ہیں اس سینیریو یا اس سچویشن کو کہ جب آپ کے اوپر جو لائبلٹیز اور جو ڈیپس اور جو قرضے ہیں وہ آپ کس دینے کے اوپر معذرت کر لیں، کس ڈیو ہو گئی تھی، پیسے دینے تھے اور آپ معذرت کر لیں کہ بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے، میں نہیں پے کر سکتا آپ کو. یہ آپ کا جو ڈکلیریشن ہوتی ہے نا بینکرپسی کی، یہ سٹیٹ ہوتا ہے ڈیفالٹ کر جانے کا. عام حالات میں اب کیا ہوتا ہے؟ جب عام حالات میں ایک بندہ، عام سادہ انسان اگر ڈیفالٹ کرتا ہے بینک سے، اس نے چند لاکھ کا قرضہ لیا ہوا تھا، نہیں ادا کر پا رہا، تو بینک نے پہلے سے کوئی گارنٹیز رکھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں دے پائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، ایونچولی آپ کا یہ ایسٹ جو ہے نا یہ بینک لے لے گا، بینک اس کو پبلکلی آکشن کرے گا، اس سے بیچ کے اپنے جو نقصان ہوگا وہ پورے کرے گا. کیونکہ بینک جو ہے وہ خود بھی تو اپنے پیسوں سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو جو لوگوں نے ڈپازٹ کروائے ہوتے ہیں پیسے، وہ ان سے تجارت کی گیم چلا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ایک اکانومی ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ڈیفالٹ کرتا ہے نا تو بینک کے جو اصل میں ڈپازٹرز ہوتے ہیں نا ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اصل میں پیسہ ان کا ضائع ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں ممالک کے لیول کے اوپر. جب ملک گارنٹی لیتا ہے نا دوسرے ملکوں سے تو وہ بھی اپنے کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے. جس طرح مثال کے طور پہ ابھی پاکستان نے ایک قسط ادا کی تھی دبئی کی اور یو اے کی، تو اس کے اندر کیا تھا، ایمریٹس NDB بینک جو ہے اور دبئی اسلامک بینک، ان دونوں بینکس کی ایک پہلے بینک کی $600+ ملین تھے اور دوسرے کے $400+ ملین تھے. کہنے کو یہ دوسرے بینکس ہیں، انہوں نے یہ پیسے رکھوائے ہوئے تھے ہمارے پاس. اب ہم نے یہ پیمنٹ کر دی یہ والی پاکستان نے، تو پاکستان نے جب وہ پیمنٹ کی ہے ان کے بینکوں کی، امیجن کریں کہ اگر پاکستان نہ کر پاتا یہ پیمنٹ تو پیسہ کس کا ڈوبتا؟ ان بینکوں کا ڈوبتا. بینک کے پاس کیسا پیسہ آیا تھا؟ نارمل ڈپازٹرز کا آیا تھا پیسہ. تو لہٰذا بینک جو ہے وہ اٹموسٹ کوشش کرتا ہے کہ ڈیفالٹ نہ ہو، ایک بڑی اینٹی ڈیفالٹ نہ کرے. میرے آپ کے جیسا عام بندہ جو ہے وہ اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے کہ وہ بینک کے پاس چلا گیا، لون لے لیا اس نے، تو ہمارے ڈوبنے سے بینک کو بہت لاس نہیں ہونے والا، وہ چیزیں ہماری ضبط کرے گا، نیلامی کرے گا.
لیکن ایک بہت بڑی اینٹی جس نے بلینز اور ملینز کے ساتھ تجارت کیا ہو بینک کے ساتھ، بینک کی اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ مقروض ہے بندہ بینک کا، اب اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ جی میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں، تو یہ بینک کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوتی. بینک کے لیے یہ پورا ایک بہت بڑا نظام ہوگا وہ بینکنگ کا، وہ خراب ہوگا اس کی وجہ سے. اور ایک بینک اگر جاتا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور بینک کو بھی لے جائے، کیونکہ بینکوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی سے تجارت کی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ بینکس جو ہیں اور یہ جو بڑی بڑی اینٹیز ہو گئی، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ، ان کی اٹ موسٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ مت کرے، کوئی بھی ملک اس لیول پہ مت آئے کہ وہ ڈیفالٹ کرے. اب ملک نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ملک نے مثال کے طور پہ اپنے ملک کی ہی چیزیں نا گروی رکھوائی ہوتی ہیں، موٹر وے گروی رکھوا لی، ایئرپورٹ کی بیس کے اوپر لون لے لیا انہوں نے. تو وہ تو ظاہری بات ہے، ملک جب ڈیفالٹ ہو گیا تو وہ تو ملک کے اپنے اندر ہی ہے نا، فزیکلی وہ چیز ملک کے اندر ہی ہے. باہر کی اینٹیز کے لیے بہت کم فزیکل ایکسیس ہوگا کہ وہ فزیکلی آ کے ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکے گا نا، ظاہری بات ہے کہ ایک مطلب کہ نہ ہونے والی بات ہے یہ. البتہ جو آپ کے ملک کی ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں، وہ آپ کی اونرشپ ہوتی ہے بلڈنگ کی، اور یوزلی وہ بڑی اچھی جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں، اور فیلدی اس کے اندر ایسٹس لگے ہوتے ہیں. آپ نے نا ایک لوکیلٹی بھی اس کی اچھی ہوگی، اور اس کے اندر جو اس کی جو فرنیشنگ ہے سب کچھ ہوگا وہ ایک اچھے لیول کا ہوگا، کیوں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات ہی ملینز کی ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ. لائک وائز آپ کے ملک کا ایئر کرافٹس جو باہر پوری دنیا میں پھر رہے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر ایئرپورٹس کے اندر ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، وہ ہو گئے آپ کے. آپ کے ملک سے ریلیٹڈ کوئی ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ کوئی PIA کا ہوٹل ہو گیا فلانے ملک کے اندر اور فلانی چیز ہو گئی، اور ایون آپ کے ملک کے ہی لوگ جنہوں نے اپنے ایسٹس باہر کے ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو ایک پورا سسٹم جو ہے نا وہ میک شور کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کے لیول پہ مت جائے. ڈیفالٹ کے لیول پہ گیا تو وہاں سے پل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے. یہ سچویشن انجوائے کرنے والی ہوتی ہے ان بڑے اینٹیز کے لیے کہ اگلا بندہ جب ڈیفالٹ کے قریب ہو جاتا ہے نا، تب وہ ہر طرح کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ سخت سے سخت شرط بھی مان لے گا، سینکشنز کے آگے گھٹنے ٹیک کے اور بینکرپسی کے فیئر سے وہ بڑی سے بڑی جو چیز ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنے کا. البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بہت اچھا رہے گا کہ اگر وہ ڈیفالٹ ہی کر جائے. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. وہ پاکستان کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس میں ایک بات پکی ہے کہ پاکستان ول آلویز ریمین ریلیونٹ فار دا ورلڈ، چاہے وہ ایک اچھی سینس میں ہو، چاہے وہ ایک پرابلم کی سینس میں ہو، چاہے وہ اچھی سینس میں ہو چاہے پرابلم کی سینس میں ہو. یہ آلبرائٹ جو تھی US سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے کیا کہا تھا پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان ہیز ایوری تھنگ وچ کین گیو یو اے میگرین. پاکستان کے اکنامک حالات، نیبرنگ، پاورٹی، پاپولیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو لوکیشن ہے، اور اس سب کے بڑھ کے اوور ایک نیوکلیر پاور پاکستان، جس کے اندر ریلیجس فنیکٹسزم بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی، انتہا پسندی بھی ہے. اس نے کہا تھا آل دے انگریڈینٹس ٹو گیو یو اے میگرین. اور اوباما نے بھی یہ بات کہا تھا، جو اس کے انفارمل انٹرویوز تھے اس کے اندر اس نے یہ بات کی تھی کہ ون تھنگ جو کہ آپ کو جو ہے نا کہ دے کین کیپ یو اپ آل نائٹ، وہ کیا ہے؟ پاکستان اور پاکستان کی سچویشن. امیجن کریں کہ خاص طور پہ وہ جس سالوں میں وہ تھا پریزیڈنٹ تھا، ان سالوں کے اندر تو پاکستان جو ہے نا وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا دنیا کے لیے. اور دنیا اس طرح فورگیٹ نہیں کر سکتی کہ چلو کوئی ملک تھا کسی الگ جزیرے کے اوپر، پرواہ نہیں کر رہے ہم لوگ. اس کی لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے پاس یہ جو نیوکلیر پاور ہے یہ اتنی کیا کہہ سکتے ہیں اتنی بڑی چیز ہے نا کہ دنیا اس سینیریو کو نہیں امیجن کر سکتی کہ ایسا ملک جو اگر وہ کولیپس کرے گا تو کیا ہوگا. تو لہٰذا دنیا جو ہے وہ خود پاکستان کو نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرپ لگائے رکھے گی. ہم اسی اسٹیٹ میں رہیں گے جس طرح ایک مریض ICU میں نہیں پڑا ہوتا کہ مسلسل جو ہے نا اس کو ڈرپ لگتی رہے اور وہ اس طرح ہی بس سروائیو کرے. جب تک ICU میں ہے تب تک تو اس کو تب تک پیسے مل رہے ہیں نا ہاسپٹل کو. جب وہ مر گیا تو ختم ہو گیا، پھر تو ہاسپٹل کس کام کا؟ پھر تو ہاسپٹل کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے بندہ نا. جب تک وہ زندہ ہے تب تک دوائیاں مل رہی ہیں، اس کی کیئر ہو رہی ہے، اس کیئر کے اگینسٹ وہ پیسے کلیم کر رہے ہوتے ہیں پر ڈے کے حساب سے. لائک وائز پاکستان کو بھی نا یہ رکھنا اسی لیول پہ چاہیں گے. اب یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہمارے ہر کچھ عرصے بعد ہمارا آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے.
ہمارے بھی آرمی چیف جو نئے والے ہیں عاصم منیر یہ دوبارہ گئے ہیں جب سعودی عرب گئے ہیں تو خبر ایک آئی کہ سعودی عرب نے کنسیڈر کیا ہے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان کے اندر وہ کنسیڈر کرے گا کہ 5 سے وہ 10 بلینز کریں، اور جو فکس ڈپازٹس ہیں پاکستان کے اندر اس کو بھی 5 بلین تک لے کے جائیں۔ یو اے کی ہم نے قسط ابھی اتاری ہے تو یو اے نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم 2 بلین کے لونز کو رول اوور کرتے ہیں، ری شیڈیول دوبارہ کرتے ہیں ہم لوگ، مدت کمپلیٹ ہو گئی تھی دوبارہ ہم نے ڈال دیا۔ ان کے لیے 2 بلین کیا چیز ہے، یو اے کے لیے اتنا بڑا ان کی اکانومی ہے، ان کے لیے 2 بلین کوئی بڑی چیز نہیں، اور وہ کون سا ہمیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ سود کے اوپر دے رہے ہیں ہمیں وہ، پلس یہ کہ 1 بلین اور ایڈیشنل وہ دے دے گا۔ پھر ابھی پاکستان نے ایک وہ کیا ہے جو ہم نے فلڈ کے لیے کیا، 3 سال کے لیے ہمیں 9-10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس ہو گئی ہیں۔ یہ پلیجز جو ہوتے ہیں نا یہ کوئی وہ اس طرح کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ لازمی آپ کا جس طرح IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، IMF نے دینے ہی دینے پیسے آپ کے، کیونکہ پارٹ آف ایگریمنٹ ہے۔ یہ پلیجز ہوتے ہیں، آپ کو اگر مل جاتے ہیں، کسی بھی ملک نے اگر $100 ملین کا بھی کہہ دیا نا، وہ اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کی مہربانی ہے، ادروائز یو کی ناٹ کلیم اٹ، آپ جا کے سو نہیں کر سکتے ان کو کہ آپ نے ہماری یہ پیمنٹ نہیں کی، وہ انہوں نے پلیج کیا تھا وہ دے سکتے۔ البتہ اس سے ہوتا ایڈوانٹیج کی چیز جو ہوتی ہے نا اس سے وہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر نا ایک دم سے پازیٹیو انرجی آتی ہے، اچھا بھائی اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں ملک کے، اس کا مطلب یہ ہے اگر دوسرے ممالک اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہیں ڈوب کے جا رہا۔ جو میں بات بتا رہا ہوں نا ICU والے سینیریو کی، یہ جنرلی کم لوگ سمجھیں گے، عام پاکستانی جو ہے نا ہمارے یہ لوگ کم لوگ سمجھیں گے، لیکن وہ اسٹیٹ میں رکھیں گے ان کو وہی چیز فیزیبل پڑتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا اور اپنے پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے ڈیفالٹ کیا، ایک اتنا اچھا جا رہا تھا ملک اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی آ گئی اس کے اندر جس نے جو پتہ نہیں کون سے دنیا کے خواب دکھانے شروع کر دیے، ہم ٹیکسز کم کر دیں گے، ہم یہ پرووائڈ کریں گے، یہ کریں گے، اور بھائی جان کہاں سے پرووائڈ کریں گے آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ اب اگر یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اصل ویلیو یہ ہے، مارکیٹ ویلیو یہاں گئی بھی ہے، ڈالر کہنے کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دم سے 200 پہ بھی لا سکتی ہے، لیکن وہ 200 کا جو بیلنس ہے، یعنی کہ اگر ایکچول ویلیو اس کی جو ہے وہ 250 ہے، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں میں، اور گورنمنٹ کہے کہ 200 کا ہم رکھ رہے ہیں، تو وہ جو ہر ڈالر کے ریٹ میں جو 50 روپے کا بیلنس ہے نا وہ گورنمنٹ کو پھکی پڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو آپ کا خزانہ ایک دم سے خالی ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کرنا شروع ہو جائیں۔ باہر کے ممالک جو ہیں جس طرح یہ UAE ہو گیا، امریکہ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا تو UAE نے بھی اکارڈنگلی اپنا انٹرسٹ ریٹ چینج کر لیا تاکہ وہ جو ان کی پیرٹی چل رہی ہے نا 3.675 اس کے آس پاس بائنگ سیلنگ، اس کے تھوڑا سا اوپر بائنگ اور تھوڑا سا نیچے سے نا بائنگ سیلنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو وہ مینٹین رکھتے ہیں انٹرنیشنلی۔ باقی یورو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، باقی ہوتے رہتے ہیں، ڈالر نہیں اوپر نیچے ہوتا، جو مرضی ہو جائے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے پاس خزانے میں اتنا سرپلس ہے کہ اگر کبھی اونچ نیچ کسی مہینوں میں ہو بھی رہی ہو نا تو وہ اپنے خزانے سے پے آف کر رہے ہوں گے، لیکن پاکستان جیسا ملک یہ چیز نہیں افورڈ کر سکتا یہ۔ تو اب جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جیسے سری لنکا کی میں بات بتا رہا تھا، ان کے ارد گرد جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا یہ اس سچویشن کو بہت انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ ممالک ہوتے ہیں نا یہ بن جاتے ہیں بالکل ہی گھٹنوں پہ آئے ہوتے ہیں اپنے، اور یہ ایک طرح کی بھیک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی کچھ بھی ہمیں دے دو آپ۔ ان کے لیے تو $100 ملین بھی بڑی بات ہوگی، ان کے لیے آپ ادھار پہ تیل دے دیں گے بڑی بات ہوگی، ان کو تو گندم بھی مل جائے گی ادھار کے اوپر، وہی بہت بڑی بات ہے، اور آپ اپنی مرضی کی ڈکٹیشن کروا سکتے ہیں، اور ان ملکوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پالیسیز اپنی کریں، عورتوں کو یہ رائٹس دیں، آپ فلانی چیز کو یہ کریں، LGBT کے رائٹس کو آپ اس طرح اس کو چینج کریں، اور ایج جو ہے اس کے اندر چائلڈ میرج کو یہ کر لیں، اور فلانے ریلیجن کے لیے یہ کریں، فلانی چیز یہ کریں، فلانی چیز کو کنڈیم کریں، وہ جو مرضی ڈکٹیشن دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ پچھلے سال کے اندر نا یہ آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل سکیل کے اوپر نا بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا، خاموشی دکھائی ہے اور کمپرومائز کیا ہم کچھ بول نہیں رہے۔ جوائے لینڈ بھی مووی ہے یا جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھا، آپ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے نا جنرلی خاموشی تھی بڑی، اس کانٹروورسیز بھی نہیں پڑھ رہے وہ، یعنی کہ ان شارٹ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ جو یہ کہیں کہ یار کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس انہیں نظر آئے کہ ہم بالکل ہم ایک اوبیڈینٹ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سری لنکا جو ہے اس کو اپنی آرمی جو ہے وہ 1/3 کرنی پڑ رہی ہے، 1/3 آرمی ریڈیوس کرنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں وہی پاکستان آرمی کی بھی تو ایسی ہو جانی چاہیے، ریڈیوس کرو ان کو، کیا ضرورت ہے یہ، اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جب پاکستان آرمی کا مورال آلریڈی اتنا ڈاؤن ہے۔
آلریڈی اتنا ڈاؤن مورال ہوا ہوا ہے اس کا، ابھی اس کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. جس طرح جنرل کیانی کے جانے کے بعد پاکستان آرمی کا مورال اتنا ڈاؤن تھا، تو جنرل راحیل شریف نے آ کے سال 1.5 سال کے اندر نا بہت زیادہ دوبارہ سے بوسٹ اپ کر دیا تھا. کچھ اس طرح کی دوبارہ انرجی کی ضرورت ہے. جس طرح سے بیڑا غرق ہو گیا آرمی کی ریپیوٹ کا، جنرلی آرمی کی ریپیوٹ کا ہو گیا، اور اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کو ریلیف نظر نہیں آ رہا. اس سینیریو کے اندر نا یہ پبلک یا پاپولر ڈیمانڈ ہی نہ بن جائے خدا نہ خواستہ یہ کہ ہاں جی بھائی ہم نے کیا کرنے اتنے جرنیلوں کو رکھ کے، ہم نے کیا کرنا ہے یہ کر کے. نو ڈاؤٹ پاکستان آرمی کی کچھ غلطیاں جو ہیں، جو انہوں نے خود بھی مانا تھا، جنرل بابر افتخار جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ماضی کی غلطیاں ہم نے کی تھیں جس کو ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں، اور غلطیاں ابھی بھی ہوتی رہتی ہیں. وہ ظاہری بات ہے، ہم پاکستان کے اندر کون سے سیاستدان ہمارے بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ ہے. لیکن موسٹ ڈینجرس چیز کیا ہوگی پاکستان جو نہیں افورڈ کر سکتا؟ ایک کمزور آرمی جو پاکستان بالکل نہیں افورڈ کر سکتا. پالیسیز ہماری ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ پرابلمز آتے ہیں. یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. ان کو پولیٹیکلی ہر لحاظ سے حل کرنا ہے، لیکن ایک کمزور آرمی جو ہے نا یہ ایک ورس سینیریو ہوگا. کرنٹ بالکل ابھی کی جو سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں جو پلیجز ہوئے ہیں، اور یہ جو سعودی عرب اور انہوں نے کہا ہے ہم IMF کی ڈیل کے ساتھ اگر ہم لوگ گھس جائیں نا، پورا اس کو کمپلیٹ کر لیں، یہ ڈیفالٹ والی انشاءاللہ بات جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی بھی نہیں ہونے والی، اور ادروائز بھی اس چیز سے بچت ہو سکتی ہے. وہ اور بات ہے کہ بالکل ہی ہمارے سیاستدان اور جو ہماری قیادت ہے ہر طرح کی، وہ مل کے تہیا کر لیں کہ ہم نے ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دینا اس ملک کا. پھر ساری بات ہے، پھر یہ IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ یہ جو پھر اگر بندے مریض مر ہی رہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ میریکل نہیں ہو سکتا اس چیز میں. تو قیادت جو ہے اس کی سمجھ اور اس کے فہم کی جو ہے نا بہت ضرورت ہے، اور صرف لالچ میں لگے ہوئے ہیں، ذاتی لالچ میں کہ ہمیں حکومت کسی طرح سے مل جائے بس.